إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قاف والقرآن المجيد بل عجبوا أن جاءهم منذر منهم فقال الكافرون هذا شيء عجيب أئذا متنا وكنا ترابا ذلك رجع بعيد قد علمنا ما تنقص الأرض منهم وعندنا كتاب حفيظ بل كذبوا بالحق لما جاءهم فهم في أمر مريج. وقال الله تبارك وتعالى في موضع آخر من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة ولنجزينهم أجرهم بأحسن ما كانوا يعملون. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رب زدني علما سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. حاضرین جمعہ، عزیز ساتھیوں، اسلامی بھائیوں اور پردہ نشین خواتین اسلام، رب ذوالجلال کا بے پایا انعام اکرام احسان ہے کہ اس رب ذوالجلال نے ہم تمام لوگوں کو اشرف المخلوقات بنایا اور ہر طرح کی اپنی انعامات ہمارے اوپر نچھاور فرمائی. ہم اور آپ اس رب ذوالجلال کی جتنی بھی تعریف، توصیف اور کبریائی بیان کریں وہ کم ہے.
العالمین کی تعریف اس کے پیارے نبی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بتلائے ہوئے الفاظ کے متعلق کرتے ہیں، سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم۔ بعدہ درود و سلام نازل ہو اللہ رب العالمین کے بھیجے گئے تمام انبیاء و رسل پر، بالخصوص میرے اور آپ کے آخری نبی، آخری کڑی، آقا انعام دار تاجدار مدنی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر، جن کے ہم سب امتی ہیں، اللہم صلی علیہ وسلم وبارک علیہ۔ حاضرین جمعہ، خطبہ مسلمہ کے بعد میں نے قرآن کریم کی ایک آیت اور اس کا ایک ٹکڑا پڑھا ہے۔ اللہ رب العالمین ارشاد فرما رہا ہے، من عمل صالحا من ذکر او انثى وهو مؤمن، جو کوئی بھی نیک عمل کرے چاہے وہ مرد ہو یا عورت، اگر وہ مومن ہے، فَلَنُحْيِيَنَّهُ حَيَاةً طَيِّبَةً، تو ایمان لا کر نیک عمل کرنے کی وجہ سے ہم ان کو بہترین زندگی عطا فرمائیں گے، وَلَنَجْزِيَنَّهُمْ أَجْرَهُمْ بِأَحْسَنِ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ، اور ہم ان کو بہتر سے بہتر اجر اور جزا عطا فرمائیں گے۔ یہی آیت قرآنیہ آج کے اس خطبہ جمعہ کا موضوع ہے کہ ہم اور آپ یہ چاہتے ہیں کہ خوشگوار زندگی ہمیں معلوم ہو، خوشحالی کی زندگی ہمیں اور آپ کو ملے، چین و سکون ہمیں نصیب ہو، لیکن یہ کیسے ممکن ہو سکتا ہے؟ اس کا طریقہ کیا ہے؟ اس کا اصول کیا ہے؟ ہم اور آپ خوش کیسے رہ سکتے ہیں؟ اس کا ضابطہ کیا ہے؟ خوشگوار زندگی کے اسلوب اور اصول کیا ہیں؟ ہم کیا کریں جو ہماری زندگی میں خوشحالی آئے؟ قرآن کریم کی اسی آیت کو سامنے رکھتے ہوئے انشاءاللہ العزیز چند باتیں آج کے صبح جمعہ میں آپ کے سامنے رکھوں گا۔ امید اللہ رب العالمین مجھے صحیح کہنے بعد ہم تمام کو اس پر عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ حاضرین جمعہ، رب ذوالجلال فرماتا ہے، وعد اللہ الذین آمنوا وعملوا الصالحات لَيَسْتَخْلِفَنَّهُمْ فِي الْأَرْضِ كَمَا اسْتَخْلَفَ الَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ وَلَيُمَكِّنَنَّ لَهُمْ دِينَهُمُ الَّذِي ارْتَضَىٰ لَهُمْ وَلَيُبَدِّلَنَّهُمْ مِنْ بَعْدِ خَوْفِهِمْ أَمْنًا۔ اللہ رب العالمین سورہ نور کی اس آیت کریمہ کے اندر خوشگوار زندگی، خوشحالی کے اسلوب بیان فرما رہا ہے، اور اللہ رب العالمین یہ خوشحالی اپنے بندوں کو دینے کا وعدہ کر رہا ہے۔ وعد اللہ رب العالمین کا وعدہ ہے ان لوگوں سے جو ایمان لائے اور عمل صالح کرتے ہیں۔ وعد اللہ الذین آمنوا وعملوا الصالحات، اللہ کا وعدہ ہے ایسے لوگوں سے جو ایمان لاتے ہیں اور اس کے بعد عمل صالح کرتے ہیں۔ پہلا وعدہ اللہ رب العالمین نے فرمایا، لَيَسْتَخْلِفَنَّهُمْ فِي الْأَرْضِ، جو ایمان لاتے ہیں، ایمان لانے کے بعد عمل صالح کرتے ہیں، اللہ رب العالمین فرما رہا ہے کہ ہم انہیں زمین کے اوپر خلافت عطا کر دیں گے، انہیں زمین کے حکومت عطا کر دیں گے۔ اور یہ اللہ رب العالمین کا پہلا وعدہ نہیں ہے، ایسا نہیں ہے کہ صرف ہمیں اور آپ کو یہ حکومت، یہ خلافت عطا فرمانے کا وعدہ کر رہا ہے۔ اللہ رب العالمین فرما رہا ہے کہ اگر تم ایمان لاتے ہو، اس کے بعد عمل صالح کرتے ہو، تو ہم تمہیں ویسا ہی حکومت، ویسی ہی خلافت عطا فرمائیں گے جیسے تم سے پہلے کے لوگوں کو ہم نے حکومت عطا کیا تھا۔ معلوم کیا ہوا؟ ہم سے پہلے کے لوگوں نے اللہ پر ایمان لایا، عمل صالح کیے، تو اللہ رب العالمین نے انہیں زمین کے اوپر حکومت عطا فرمایا۔ تو اٹھائیے صحابہ کرام کی زندگی کو، اٹھائیے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی زندگی کو،
ہمیں اور آپ کو معلوم ہوگا کہ ایمانی قوت تھی، ایمان کا جذبہ تھا، نیک و عمل صالح کرنے کی طرف تھی، اللہ رب العالمین نے انہیں خلافت عطا فرمایا تھا۔ اللہ رب العالمین کا دوسرا وعدہ وَلَيُمَكِّنَنَّ لَهُمْ دِينَهُمُ الَّذِي ارْتَضَىٰ لَهُمْ، تم جس دین کو پسند کرتے ہو اس دین کو ہم غالب کر دیں گے۔ پہلا وعدہ اللہ رب العالمین نے کیا کیا؟ ہم تمہیں زمین کی خلافت عطا کر دیں گے، حکومت تمہاری ہاتھ میں دے دیں گے۔ دوسرا وعدہ اللہ رب العالمین نے کیا فرمایا؟ ہم تمہیں امن و امان کی زندگی عطا فرمائیں گے۔ وَلَيُبَدِّلَنَّهُمْ مِنْ بَعْدِ خَوْفِهِمْ أَمْنًا، خوف، بے چینی، پریشانی کی زندگی سے نکال کر امن و سکون، چین و سکون کی زندگی عطا کر دیں گے۔ اور ایک تیسرا وعدہ اللہ رب العالمین نے بھی فرمایا لَيَسْتَخْلِفَنَّهُمْ فِي الْأَرْضِ كَمَا اسْتَخْلَفَ الَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ وَلَيُمَكِّنَنَّ لَهُمْ دِينَهُمُ الَّذِي ارْتَضَىٰ لَهُمْ، جس دین کو پسند کرتے ہو اس دین کو ہم غالب کر دیں گے۔ یہ تین وعدہ اللہ رب العالمین نے فرمایا، زمین کی خلافت کا، جس دین کو آپ پسند کرتے ہیں اس دین کو غالب کر دینے کا، اور امن و امان، چین و سکون کی زندگی عطا کرنے کا اللہ رب العالمین نے وعدہ فرمایا۔ کن لوگوں سے؟ جو ایمان لاتے ہیں اور عمل صالح کرتے ہیں۔ اللہ رب العالمین نے بندوں سے تین وعدہ کیا کہ ہم تمہیں تین چیز عطا فرمائیں گے۔ اللہ رب العالمین نے ایک شرط رکھی، یعبدوننی لا یشرکون بی شیئا، کہ میرے بندو صرف میری عبادت کرو، عبادت میں میرے ساتھ کسی کو شریک نہ کرو۔ آج ہم اور آپ بے چین ہیں، پریشانی کی زندگی گزار رہے ہیں، امن و سکون ہماری زندگی سے ختم ہے، ہم اور آپ خوشحالی کی زندگی چاہ رہے ہیں، خوشگوار ماحول ہم اور آپ چاہ رہے ہیں، اور اللہ رب العالمین نے ہمیں جو طریقہ بتلایا ہے ان طریقوں کو ہم نے بالائے طاق رکھ دیا ہے۔ اللہ رب العالمین نے کیا فرمایا؟ ایمان لاؤ، عمل صالح کرو۔ اگر ایمان لاتے ہو، عمل صالح کرتے ہو تو ہمیں تمہیں یہ چیزیں عطا فرمائیں گے۔ خوشحال رہنا چاہتے ہو، ایمان لاؤ، عمل صالح کرو۔ یہ دوسری آیت تھی جس میں اللہ رب العالمین نے ایمان کو عمل صالح کے ساتھ لازم ملزوم قرار دیا۔ معلوم یہ ہوا کہ اگر ہم صرف مومن ہیں، ایمان والے ہیں، ہم عمل صالح نہیں کرتے، اچھے اعمال نہیں کرتے، تو ہمیں یہ خوشحالی میسر نہیں ہو سکتی۔ اور اگر کوئی شخص ایمان نہیں لاتا، صرف وہ عمل صالح اچھے اعمال کرتا ہے، تو اس کا یہ عمل بھی رائے گا بیکار اور ضائع ہے۔ کیوں؟ عمل صالح، اچھے اعمال، نیک اعمال اسی وقت کارآمد ہو سکتے ہیں جب کوئی مومن ہو، ایمان والا۔ ایک تیسری آیت اللہ رب العالمین نے اس آیت کریمہ کے اندر بھی ایمان اور عمل صالح کو ایک ساتھ ذکر فرمایا۔ اللہ رب العالمین نے فرمایا الذین آمنوا وعملوا الصالحات طوبی لہم وحسن مآب، جو لوگ ایمان لاتے ہیں اور ایمان لانے کے بعد عمل صالح کرتے ہیں، طوبی لہم، ایسے لوگوں کے لیے خوشحالی ہے، وحسن مآب، اور ایسے لوگوں کا لیے بہترین ٹھکانہ ہے۔ اللہ رب العالمین نے اس آیت کریمہ کے اندر بھی خوشحالی کا راز بیان فرمایا، خوشحالی کا اسلوب اللہ رب العالمین نے بیان فرمایا۔ کیا فرمایا؟ جو ایمان لائے، ایمان لانے کے بعد عمل صالح کرتے ہیں، ایسے لوگوں کے لیے خوشحالی ہے۔ ہم اور آپ خوشحالی چاہتے ہیں کہ اللہ رب العالمین کی رضامندی کے کام نہیں کرتے، ہم اور آپ اللہ رب العالمین کی نافرمانی آئے دن ہر لمحہ کرتے رہتے ہیں، اور پھر ہم یہ شکایت کرتے ہیں، ہم اور آپ یہ چاہتے ہیں کہ ہمیں خوشی میسر ہو، ہمیں خوشگوار زندگی میسر ہو جائے۔ ایسا ممکن نہیں ہے۔
خوشگوار زندگی اسی وقت ملے گی جب ہم اور آپ ایمان لائیں گے، عمل صالح کریں گے، اللہ رب العالمین کو راضی کرنے والے اعمال کریں گے، تبھی ہمیں خوشی مل سکتی ہے، اس کے برعکس ہمیں خوشی میسر نہیں ہو سکتی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے عمل صالح نہ کرنے کا انجام بھی ذکر فرمایا۔ اللہ رب العالمین نے دوسرے مقام کے اندر فرمایا وَمَنْ أَعْرَضَ عَنْ ذِكْرِي فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنْكًا، جو میرے ذکر سے اعراض کرتا ہے، میری عبادتوں سے دور بھاگتا ہے، فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنْكًا، اللہ رب العالمین فرما رہا ہے ہم ایسے لوگوں کی زندگی کو تنگ بنا دیں گے۔ کون کہہ رہا ہے؟ زبان میری ہے، یہ الفاظ رب کے کلام کے ہیں۔ کیا فرما رب ذوالجلال؟ وَمَنْ أَعْرَضَ عَنْ ذِكْرِي، جو میرے ذکر سے اعراض کرے گا، میری عبادتوں سے دور بھاگے گا، مجھے راضی کرنے کی کوشش نہیں کرے گا، کیا فرمایا؟ فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنْكًا، ہم اس کی زندگی کو تنگ بنا دیں گے۔ وَنَحْشُرُهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ أَعْمَى، اللہ رب العالمین نے صرف اتنا ہی نہیں کہا کہ ہم اس کی زندگی میں تنہائی لا دیں گے، اللہ رب العالمین نے یہ بھی فرمایا وَنَحْشُرُهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ أَعْمَى، کل قیامت کے دن ہم اس کو اندھا کر کے اٹھائیں گے۔ ہم نے اللہ رب العالمین کی نافرمانی کی، زندگی سے گزر گئے، دنیا سے چلے گئے، تو ہم یہ سوچتے ہیں کہ چلو دنیا سے ہم گزر کے آ گئے، زندگی گزار کر کے آ گئے، چھٹی نہیں، قیامت کے دن بھی رب ذوالجلال پکڑ فرمائے گا۔ کیا فرمایا؟ وَنَحْشُرُهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ أَعْمَى، کل قیامت کے دن جب ہم اس کو اٹھائیں گے تو اندھا کر کے اٹھائیں گے۔ وہ شخص کہے گا یا رب لم حشرتنی اعمی، اے میرے پروردگار تو مجھے اندھا کر کے کیوں اٹھا رہا؟ وقد كنت بصیرا، حالانکہ میں دنیا کے اندر دیکھ رہا تھا، میری آنکھوں میں بینائی تھی، میں دیکھتا تھا۔ اللہ رب العالمین اس شخص سے فرمائے گا كَذَلِكَ أَتَتْكَ آيَاتُنَا فَنَسِيتَهَا وَكَذَلِكَ الْيَوْمَ تُنْسَى، تمہارے پاس ہماری آیتیں آئی تھی، ہم نے قرآن کریم تمہارے درمیان بھیجا تھا، قرآن کریم کو نازل فرمایا تھا، اس قرآن کو سمجھانے کے لیے ہم نے تمہارے درمیان نبی کو بھیجا تھا، نبی کی احادیث موجود تھی، منبر و محراب کے ذریعے سے اہل علم تمہیں سمجھایا کرتے تھے، اللہ رب العالمین کی وحدانیت کا اقرار کرنا ہے بتایا کرتے تھے، عبادتوں کی طرف آنا ہے بتایا کرتے تھے، گناہ سے پرہیز کرنا یہ بتایا کرتے تھے، گناہوں کے کاموں کو کھول کھول کر کے بتایا کرتے تھے۔ تو نے ہماری آیتوں کو جھٹلا دیا، ایک کان سے سن کر دوسرے کان سے نکال دیا، تم سننے کے بعد انسنی کر دیے، تم نے سننے کے بعد اس کو اپنے ایک کان سے سن کر دوسرے کان سے نکال دیا، تو نے ہماری آیتوں کو دنیا میں جھٹلا دیا تھا، بھلا دیا تھا، آج تو بھلا دیجیے۔ اللہ علمی باتیں ہر جمعہ منبر و محراب سے ہم سنتے ہیں، روزانہ پانچوں وقت کی نماز میں کسی نہ کسی وقت دروس ہوتے ہیں، ہفتہ واری مہینہ واری دروس ہوتے رہتے ہیں، علمی معلومات ہمیں ہوتے رہتے ہیں، قرآن و حدیث کی باتیں اہل علم کھول کھول کر ہمارے کاموں میں گھول کر ڈال دیتے ہیں، ہمارے دلوں میں ساری باتیں کہ اللہ رب العالمین ناراض کیسے ہوتا ہے، اللہ رب العالمین خوش کیسے ہوتا ہے، تمام چیزیں ہمیں علم بتاتے ہیں، لیکن ہم سننے کے بعد جب اس مجمع سے اٹھتے ہیں تو ہم نمبر دے کر چلے جاتے ہیں، ملکہ کا بیان بہت بہترین کا اس لیے اللہ والا جب قرآن کریم کی نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی احادیث جب ہم سنیں تو ہمارے اندر یہ شوق پیدا ہو، یہ جذبہ ہو، علمی مجلسوں میں ہم بیٹھیں تو اس نیت سے بیٹھیں کہ ہم رب کا کلام سنیں گے، نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے فرمودات سنیں گے اور اس پر عمل کریں گے۔
ہمارے اندر سے عمل کا جذبہ ختم ہو چکا ہے. ہم اور آپ قرآن و حدیث کو صرف سننا پسند کرتے ہیں، اپنی زندگی میں نافذ کرنا پسند کرتے ہیں. ہم صرف اور صرف سنتے ہیں، عمل نہیں کرتے. یہ وجہ ہے ہماری زندگی سے خوشحالی ختم ہو چکی ہے. ہم خوشحال رہنے کے لیے، خوشی ہمیں میسر ہو، خوشگوار زندگی ہمیں مل جائے، اس کے لیے ہم در در کی ٹھوکریں کھاتے پھر رہے ہیں. ہم اور آپ دنیا کے اندر خوش رہنے کا علاج ڈھونڈ رہے ہیں، جبکہ اللہ رب العالمین نے یہ قرآن کریم 1400 سال پہلے نازل فرمایا. نبی علیہ السلام نے ان آیتوں کی تشریح، ان آیتوں کی توضیح، خوش رہنے کا اسلوب، خوش رہنے کا علاج بتا دیا. ہم قرآن و حدیث میں تلاش نہیں کر رہے، جہاں نہیں ملنا چاہیے وہاں ہم جا کر تلاش کرنے کی کوشش کرتے ہیں. وجہ یہ ہے کہ آج ہم سب پریشان ہیں، خوشحالی ہماری زندگی سے ختم ہے. اسی طریقے سے خوشحال زندگی کا، خوشگوار ماحول کا ایک دوسرا اسلوب نمازوں کی پابندی ہے. اللہ رب العالمین نے ہمیں اور آپ کو رمضان المبارک کا مقدس مہینہ عطا فرمایا تھا. ہم نے اور آپ نے اس مبارک مہینے میں اللہ رب العالمین کی جس طریقے سے جیسی عبادت ہونی چاہیے ویسی کرنے کی کوشش کی. رمضان کا مہینے میں ہم نے اور آپ نے کاروبار بھی کیا، تجارت بھی کیے، دنیاوی کام بھی کیے، لیکن اللہ ناراض نہ ہو جائے اس لیے اس کی عبادت کے لیے وقت بھی نکالا. اور صرف وقت نہیں نکالا بلکہ جو وقت متعین ہے اول وقت میں آ کر عبادت کرنے کی کوشش کی، اس کو راضی کرنے کی کوشش کی. لیکن جب سے رمضان المبارک کا مہینہ گزرا، رمضان کا مہینہ ختم ہوا، ہماری عبادتوں کے طور طریقے بھی بدل گئے. کیا ہم میں سے کوئی شخص ایسا ہے کہ اس نے رمضان المبارک کے مہینے میں بھوکا رہ کر زندگی گزارا ہو، تنہائی اس کے اندر آ گئی ہو؟ نہیں. جب انسان کسی بھی کام کے لیے ایک شیڈیول بناتا ہے، ایک اسلوب اور ایک طور طریقہ بناتا ہے، تو اللہ رب العالمین اس اسلوب کے اندر، اس طور طریقے کے اندر، اس شیڈیول کے اندر اللہ رب العالمین برکت عطا کر دیتا ہے. پھر جب رمضان کا مہینہ ختم ہوا تو اس رب کی عبادت سے ہم اتنے دور کیوں ہو گئے؟ تمام عبادتوں کو چھوڑیے، جو سب سے اہم عبادت ہے عبادتوں میں، جو کسی بھی حال میں معاف نہیں ہے، اللہ رب العالمین نے فرمایا کہ میں نے بندے کے اوپر اس عبادت یعنی نماز کو ہر حال میں فرض کیا ہے. اگر انسان خوشحالی کی زندگی میں گزر بسر کر رہا ہو، انسان خوشگوار ماحول میں رہ رہا ہو، یا انسان پریشانی کی حالت میں ہو، انسان بیمار ہی کیوں نہ ہو، اللہ رب العالمین نے کسی بھی حال میں اس نماز کو معاف نہیں فرمایا. لیکن وجہ کیا ہے کہ رمضان کا مہینہ ختم ہوا، ہم اور آپ عبادت سے خصوصاً نماز سے دور ہو گئے. ہم اور آپ میں سے جو لوگ پانچوں وقت نمازی ہیں، پانچ وقت نماز پڑھنے کے لیے مسجد میں آتے ہیں، وہ معائنہ کرتے ہیں، وہ دیکھتے ہیں اور مسجد میں بیٹھ کر افسوس کرتے ہیں کیا اللہ رب العالمین نے یہ مبارک مہینہ ہم سے ختم کیوں کیا؟ یہ مبارک مہینہ ہمارے اوپر سایہ فگن تھا، لوگ آ رہے تھے، عبادتوں سے جڑ رہے تھے. رمضان کا مہینہ ختم ہوا تو مسجد خالی ہو گئی، ایک صف، دو صف، ڈیڑھ صف نمازیوں کی تعداد. پھر ہم اور آپ خوش رہنا چاہتے ہیں، خوشحالی ہمیں اور آپ کو چاہیے، اللہ رب العالمین کو ناراض کر کے اور خصوصاً اس عبادت سے دور رہ کر کے جس کو اللہ رب العالمین نے کسی بھی حال میں معاف نہیں فرمایا. اور نبی علیہ الصلوۃ نے نماز کے بارے میں فرمایا قرۃ عینی فی الصلاۃ، اللہ رب العالمین نے میری آنکھوں کے ٹھنڈک نماز میں نازل فرمایا. آج ہم اور آپ گناہوں میں ملوث مسلمان نماز سے دور رہ کر خوشی چاہتے ہیں. یاد رکھیے اگر ہماری حالت ایسی ہی رہی،
اگر ہم اور آپ نماز سے دور رہے تو خوشحالی بالکل بھی ممکن نہیں ہے۔ اگر ہم اور آپ یہ سوچ رہے ہیں اور اس خواب میں مبتلا ہے کہ ہمیں خوشحالی ملے گی تو یہ خواب غفلت سے نکلنے کی ہمیں اور آپ کو ضرورت ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز کے بارے میں دوسرے مقام پر فرمایا اقرب ما يكون العبد من ربه وهو ساجد فاكثر الدعاء۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا بندہ اپنے رب سے جس وقت سب سے زیادہ قریب ہوتا ہے وہ نماز کا وقت ہوتا ہے، اور نماز میں بھی سجدے کا وقت ہوتا ہے جس وقت بندہ اپنے رب سے سب سے زیادہ قریب ہوتا ہے۔ تو معلوم یہ ہوا ہمارے اور آپ کے کامیابی کا، خوشحالی کا، خوشگوار زندگی کا جو نسخہ قرآن میں موجود ہے وہ نماز کے ذریعے ہے۔ ہم اور آپ نماز سے دور ہیں، خوشحالی نہیں مل سکتی۔ دیکھ لیجیے دنیا کے اندر بڑے بڑے دولت مند دکھیں گے، بڑے بڑے پیسے والے بلڈنگوں والے ملیں گے، لیکن نمازوں سے دور ہونے کی وجہ سے اس کی زندگی میں خوشحالی نہیں ہے، پریشان ہے، مارا پھر رہا ہے، چہروں سے پریشانی کے آثار نظر آ رہے ہیں۔ پریشانی سے چھٹکارا ملے اس لیے یہاں وہاں کی ٹھوکریں کھاتے پھر رہے ہیں۔ اب میں آگے ایک تیسرے اصول کی طرف چلوں گا کہ ہم اور آپ خوشحالی چاہتے ہیں تو ہمارے دل میں اللہ رب العالمین کا ڈر اور خوف ہونا چاہیے، اللہ رب العالمین کا تقویٰ ہونا چاہیے۔ تقویٰ سے مراد ہمارے اور آپ کے قدم اگر گناہ کی طرف اڑ رہے ہیں تو اللہ رب العالمین کی یاد، اللہ رب العالمین کی یاد اور اللہ رب العالمین کا ڈر، اللہ رب العالمین کے خوف سے گناہوں سے ہمارے قدم رک جائے، یہی تقویٰ ہے۔ اللہ رب العالمین ایسے بندوں کو پسند کرتا ہے جو گناہ کرنے جا رہا ہو لیکن جب اللہ کا ڈر پیدا ہو، اللہ کی یاد آئے، اللہ کا خوف دل میں آئے تو اس کے قدم رک جائے اور وہ گناہ کرنے سے رک جائے۔ اگر ہمارے اور آپ کے دلوں میں اللہ کا ڈر ہے، اللہ کا خوف ہے تو اللہ رب العالمین ہمارے بارے میں فرما رہا ہے وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَلْ لَهُ مَخْرَجًا۔ جو اللہ رب العالمین سے ڈرتا ہے، اللہ رب العالمین تنگیوں سے، پریشانیوں سے، مصیبتوں سے نکلنے کا راستہ پیدا کر دیتا ہے۔ وَيَرْزُقُهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ۔ اللہ رب العالمین ایسے لوگوں کو ایسی جگہوں سے روزیاں عطا کرتا ہے، ایسی جگہوں سے مال و دولت عطا کرتا ہے کہ انسان اس کے بارے میں کبھی سوچ بھی نہیں سکتا۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا قول یاد آتا ہے۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے ساتھیوں کو جب گناہ کرتے ہوئے دیکھتے تو یہ کہا کرتے انکم لتعملون اعمالا هي ادق من الشعر۔ اے میرے ساتھیوں تم ایسے اعمال کرتے ہو جو بال سے بھی باریک ہوتے ہیں۔ نبی کے دور میں ہم ہلاک کر دینے والا گناہ سمجھتے تھے، ہم یہ سمجھتے تھے اگر یہ کام مجھ سے ہو جائے، یہ غلطی مجھ سے ہو جائے، یہ خطا مجھ سے ہو جائے تو اس معمولی سے خطا کی وجہ سے اللہ رب العالمین کے ہمیں ہلاک نہ کر دے۔ لہٰذا گناہ چھوٹا ہو یا بڑا اللہ رب العالمین کی طرف پلٹ کر آنا چاہیے، اللہ رب العالمین سے معافی مانگنی چاہیے۔ جب اللہ رب العالمین سے معافی مانگیں گے تو اللہ رب العالمین ہماری گناہوں کو معاف کرنے والا ہے، ہماری غلطیوں کو، ہماری خطاؤں کو معاف کرنے والا ہے۔ وہ رحیم ہے، وہ کریم ہے، وہ غفور ہے، وہ رحمان ہے، وہ ستار ہے، وہ اپنے گناہوں کو اور اسے مانگنے والے بندوں کو معاف فرماتا ہے۔ لہٰذا اگر ہم اور آپ خوشحالی چاہتے ہیں تو ہمیں اور آپ کو اپنا ایمان مضبوط کرنا ہوگا، عمل صالح کرنا ہوگا، نمازوں کا اہتمام کرنا ہوگا، اور اسی طریقے سے ہمیں اور آپ کو اللہ رب العالمین سے کثرت سے دعائیں کرنا ہوگا۔ اللہ رب العالمین نے جو نعمتیں عطا کی ہیں اس پر خوش رہنا ہوگا، اور اللہ رب العالمین نے جو پریشانیاں مصیبتیں زندگی میں رکھی ہیں اللہ رب العالمین یہ آزمائش میں ہمیں اور آپ کو ڈالنے کے لیے یہ پریشانیاں ہمارے اوپر لاتا ہے، مصیبتیں ہمارے اوپر لاتا ہے۔ یہ جو پریشانیاں، یہ مصیبتیں جو آتی ہیں ہماری خود کے کرتوت کی وجہ سے ہوتی ہیں۔